رستے سے میں نے تمہیں دیکھنا ہے اور تو سارے رستے بند بھی کر دے پھر بھی میری نظر تجھے دیکھ رہی ہے، اور تو میرے رستے کو چھوڑ کر دنیاوی رستوں کو بند کر کے کیا سمجھتا تو بچ جائے گا؟ کیا تو نے مجھے اتنا ان سارے رستوں سے میرا رستہ ہی تجھے کمزور لگا کہ جس کی طرف تیری توجہ نہیں گئی؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر نوجوان کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ کہا کرتے تھے ہمیشہ اللہ سے اللہ کا خوف مانگا کرو۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو یہ مل جائے اس کو نیکیوں کے اندر ایسا مزہ آنے لگتا ہے، گناہوں سے اللہ اس کو بچانا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کے دل میں سے اللہ خوف نکال دے۔ اب دیکھیں نا، ہم مسجدوں میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، مسجدوں سے باہر جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ جب انسان کا دل اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا تو اس کو چھوٹا سا گناہ بھی ایسا لگے گا کہ جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور جس کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے اس کو گناہ ایسا لگے گا جیسے اس کے سر پہ مکھی بیٹھی ہے۔ تو مکھی کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ تو اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے خوف اور ڈر مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن دلوں میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس شخص نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا طاقت رکھنے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کتنا آسان سا اللہ نے راستہ بتا دیا جنت میں جانے کا، کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے کہ یہ میں جو کام کرنے لگا اللہ اس سے ناراض ہوں گے، تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑتے ہو تو اللہ کہتے ہیں ایسا شخص جنتی ہے۔ تو آج ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف اس سے ہر وقت مانگنا چاہیے۔ ایک نوجوان تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس ہے کہ میں جتنی کوشش کرتا ہوں میں بازار میں بد نظری سے بچ جاؤں، میں جتنی کوشش کرتا ہوں میں گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن اس کے باوجود جب میں بازار سے گزرتا ہوں میری نظر اٹھ جاتی ہے، تو مجھے اس کا کوئی حل بتا دے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ دودھ کا کٹورا لے کے جاؤ اور اس بازار کی دوسری طرف ایک بزرگ ہے ان کے گھر میں لے کے آنا ہے، ان کو پہنچا کر آنا ہے، تو شرط یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی اس سے نیچے نہ گرے، اور ساتھ ایک آدمی کو بھیج دیا، وہ بڑا لمبا اس کا قد اور صحت اور پہلوان جیسا اس کا قد تھا۔ وہ کہا کہ اگر رستے میں اس سے دودھ کا کوئی قطرہ نیچے گر جائے یا اس کی نظر دودھ سے کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو بھرے بازار میں تم نے اس کی پٹائی شروع کر دینی ہے۔ اب وہ طالب علم، وہ نوجوان اپنا کٹورا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا، ساری نظر دودھ کی طرف ہے اور دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، اور آخر جس شخص کے بارے میں بزرگوں نے کہا تھا اس کے گھر میں پہنچا کر آیا اور بھاگتا ہوا آیا کہ حضرت میں نے وہ جو دودھ آپ نے مجھے دیا تھا میں اس شخص کے گھر پہنچا کر آ گیا ہوں۔ تو پوچھا رستے میں تم نے کسی کی طرف نظر گئی؟ اس نے کہا میری نظر نہیں گئی۔ پوچھا تمہارا دودھ گرا تو نہیں ہے؟ کہا کیسے گرتا، میرا تو دھیان اس کے علاوہ کسی دوسری طرف گیا ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ تمہارا دھیان دوسری طرف کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا اس وجہ سے کہ جو شخص آپ نے میرے ساتھ بھیجا تھا مجھے یہ ڈر تھا کہ بڑے بازار میں یہ شخص جب مجھے مارے گا لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تم اس نوجوان کو کیوں مار رہے ہو، تو میں شرمندہ ہوں گا کہ جب یہ بتائے گا کہ بد نظری کرنے کے لیے آنکھیں اٹھا رہا ہے، یہ اس کا دودھ نیچے گر رہا ہے، یہ بد نظری کر رہا تھا۔ میں بدنامی کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی نظریں دودھ پہ رکھی تھی اور اپنی نظروں کو سامنے رکھا رہا، اس لیے میں منظر پر پہنچ گیا۔ تو اللہ والے کہنے لگے یہی حال ایک نیک اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ دنیا کی بدنامیوں سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کی رسوائی سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، اس کا باپ بڑا امیر تھا، دولت مند تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا تو ساری دولت نوجوان کی وراثت میں مل گئی۔ اب جب نوجوان کو دولت وراثت میں ملی، وہ اتنی دولت تھی کہ اس کی کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جو
رنگینیوں میں نہ گزرتی ہو۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے دوستوں کی محفل میں شراب اور کباب کی محفل نہ سجایا کرتا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا، کوئی زبان ایسی نہیں تھی کہ جس زبان پہ اس شخص کا نام نہ ہو کہ اتنا شراب خور، اتنا زانی، اور اتنا یہ مشہور ہو گیا تھا گناہ کرنے میں۔ تو اس کی ماں بڑی نیک تھی، وہ ہمیشہ سمجھاتی کہ بیٹا اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، میں حسن بصری کو جانتی ہوں، تو میرے ساتھ چلے جاؤ، وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ دولت کے نشے میں، شراب اور کباب کے محفلوں کے نشے میں وہ بھول چکا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آنا کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ نوجوان اسی طریقے سے زندگی گزارتا رہا اور بالآخر اس کو ایک ایسا مرض لگا، کرتے 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 مرض کی شدت اتنی تیزی سے بڑھی کہ وہ شخص جو کل تک محفلوں کی زینت ہوا کرتا تھا، شراب کباب کی محفلیں سجایا کرتا تھا، اس کی کوئی رات رنگینیوں کے علاوہ نہیں گزرتی تھی، وہ چارپائی کا مسافر بن کے رہ گیا۔ وہ پھر جب اس نے دیکھا مرض اتنا بڑھ گیا کہ چلنے پھرنے سے بھی رہ گیا، چارپائی سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا، اپنی ماں کو کہنے لگا، دیکھا جب اس نے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی، تو اس نے اپنی ماں کو بلایا، ماں سے کہا، اے میری ماں، تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ حسن بصری کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے توبہ کروا لو، اس کے پاس جا کر بیٹھو، اللہ اور دین کی باتیں سیکھو۔ ماں، آج میں چارپائی پہ لگ چکا ہوں، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، میں اپنی قضائے حاجت کے لیے مجبور ہوں، بے بس ہوں، آپ سے میری منت ہے، التجا ہے، آپ حسن بصری کے پاس جانا، ادب کے ساتھ درخواست کرنا کہ میرا بیٹا بڑا گندا ہے، بڑا گنہگار ہے، وہ جب تک جوانی کی حالت میں تھا، طاقت کے نشے میں تھا، دولت کے نشے میں تھا، تب تک تم اسے بڑا سمجھاتی رہی کہ آؤ اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو، لیکن دولت کے نشے نے میرے دماغ کو معاف کر دیا تھا، میں نے اپنی ماں کی بات نہیں سنی۔ آج جب میرا بیٹا مجبور اور لاچار ہے، آپ آئیں، آ کر میرے اس بیٹے کو توبہ کروا دیں۔ میرے بیٹے کو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اس کی والدہ حسن بصری کے مدرسے میں پہنچی، خاندان میں پہنچی تو حضرت اس وقت حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلے جائیں، میرے بیٹے کی حالت ایسی ہے کہ کسی وقت بھی فرشتہ آ کر اس کی روح پرواز کر کے لے جائے گا، آپ آئیں، اس کو توبہ طائب کریں تاکہ آپ کی توبہ کروانے سے میرے بیٹے کی جو سختی ہے موت کی وہ کم ہو جائے گی۔ تو حضرت حسن بصری حدیث پڑھانے میں مصروف تھے، انہوں نے کہا اس وقت میں نہیں آ سکتا، میں ابھی حدیث پڑھا رہا ہوں، آپ چلی جاؤ۔ وہ عورت، اس بچے کی ماں جب گھر آ کر کہتی ہے، تیرے سے بڑا بدنصیب دنیا میں نے نہیں دیکھا کہ آج حسن بصری جیسی شخصیت نے بھی تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ آ کر اس نے کہا کہ ماں میری دو وصیتیں سن لو، میں کل قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑوں گا اگر میری ان وصیتوں کے اوپر عمل نہ کیا۔ تو پوچھنے لگی والدہ بتا تیری کیا وصیتیں ہیں؟ کہا کہ جب میری روح پرواز کر جائے اس وقت تم اپنا اس دوپٹے کو اپنے سر سے اتار دینا، میرے گلے میں ڈال دینا، اور میرے گلے میں ڈالنے کے بعد اس گلی کے اندر، اس بستی کی سڑکوں پہ مجھے گھسیٹنا، اور اس وجہ سے گھسیٹنا شاید جو میرے دوست تھے، جو میرے یار تھے، جو میری محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، میرے اس انجام کو دیکھ کر کوئی ایک دوست بھی توبہ کر کے آ گیا، میری شاید آخرت کی زندگی میں کوئی سزا میں کمی آ جائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ کرنا۔ مجھے پتہ ہے جتنی نافرمانیاں میں نے اللہ کی کی ہیں میرے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلمان کی قبر کے پاس ہوں تو میرے عذاب کی وجہ سے ساتھ والا پڑوسی قبرستان والا اس عذاب کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو، مجھے کسی دور جگہ پہ دفنا دینا۔ یہ میری وصیتیں ہیں۔ اس کی والدہ دیکھ رہی تھی، اسی حالت میں اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے معافی مانگنے لگا، اور ابھی ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہا تھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی والدہ پھر اٹھی اور حسن بصری کے دربار میں گئی، حسن بصری کو جا کر کہنے لگی حضرت اب تو میرا بیٹا دنیا سے کوچ کر گیا ہے، آپ آئیں، آ کر اس کا جنازہ پڑھا دیں، چلیں آپ کے جنازہ پڑھانے سے شاید اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دیں۔ حضرت حسن بصری غصے میں تھے، جلالی طبیعت تھی اس ٹائم،
انکار کر دیا۔ قوم میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑا تھا جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو، جس کی زندگی عیش و عشرت میں گزری ہو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑا تھا۔ ماں بے بسی کی حالت میں واپس آ گئی، پریشان ہے، کبھی بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی اس کی وصیت دماغ میں آ رہی ہے کہ بیٹے نے کہا تھا جب میں دنیا سے پردہ کر دوں تو اپنی چادر میرے گلے میں ڈال کر پوری گلیوں میں مجھے گھسیٹنا تاکہ لوگ مجھ سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اب اسی پریشانی میں تھی، کیا دیکھتی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، فوراً جا کے دروازہ کھولا، دیکھا تو حسن بصری آئے، کہا کہ پیچھے ہٹو، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ تمہارا بیٹا، کہاں ہے وہ اللہ کا ولی؟ پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے، بتائیں تو صحیح۔ کہا تمہارے جانے کے بعد میں لیٹ گیا، مجھے الہامی طور پہ مجھے آواز آئی، او حسن بصری، او میرے نیک بندے، تو نے آج میرے ایسے بندے کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور جس کی میں نے مغفرت کر دی وہ تو میرا سب سے برگزیدہ بندہ بن گیا ہے، تو نے اس کا جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار کیا؟ کہا کہ اس کے بعد میں 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں سو سکا، میں اسی پاؤں پہ بھاگتے ہوئے آیا ہوں اور آ کر اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اتنا گنہگار شخص جب اللہ کی ذات سے امید لگا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم جب گناہ کرتے ہیں دنیاوی جو مخلوق ہمیں دیکھنے والی ہوتی ہے ہم ان دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ جس دروازے سے تجھے میں نے دیکھنا ہے اس دروازے کو نہ تو بند کر سکتا ہے، اس دروازے کی طرف نہ تیری دھیان جاتی ہے نہ اس دروازے کی طرف تیرا خیال جاتا ہے۔ دیکھ تو تجھے میں رہا ہوں، معافی تو تجھے میں نے دینی ہے، زندگی تجھے میں نے دی ہے، موت بھی تجھے میں نے دی ہے، پھر تو دنیا کی طرف کوئی نظریں اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے گناہوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ آج نماز نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں نا، کون سا قتل کر رہا ہوں؟ قتل کرنے والا کہہ رہا ہے کون سا میں نے زنا کر دیا ہے، تو زنا کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ کون سا میں شراب پی رہا ہوں۔ جب گناہ کی اہمیت دل سے نکل جائے گی، گناہ نہیں لگے گا، تو میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیں۔ آج جو 3 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتا ہے اس کے گھر سے بھی جا کے پوچھ لے، وہ کہے گا بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، اور جس کی ماہانہ آمدن کروڑوں میں ہے اس سے بھی پوچھ لیں کہ تمہارے گھر کے حالات کیا ہے، وہ کہے گا بڑی مشکل سے گزارا ہو گیا۔ اور ایک وہ مدرسے کی مسجد کی چٹائی پہ پڑھانے والا، اللہ کرنے والا، قرآن پڑھانے والا، جس کی تنخواہ 15 سے 20 سے 25 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہوگی، اس کے 4 سے 5 بچے ہوں گے، آپ اس کے گھر کے حالات اس سے پوچھیں، اس کی زبان سے شکر الحمدللہ سے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ مسجد کی صحبت، قرآن کی برکت اور دین کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے کثرت کو اپنا لیا ہے، آج ہم نے مال میں کثرت کو کامیابی کی دلیل بنا لیا ہے، لیکن کامیابی کی دلیل کثرت نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ کثرت کے بجائے برکت مانگا کرے، برکت چاہے تھوڑے میں آ جائے، اللہ اس میں برکت ڈال دیں، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس چیز کی ہے، ہمیں جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑا، جب توبہ طائب نہیں تھی تو